بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری جڑواں گنگی بہن کو ابا نیند کی گولی کھلاتا اور کہتا یہ ہماری قسمت بدل دے گی۔ ایک رات میں نے بہن کو نیند کی گولی کھلا کر اس کی جگہ لیٹ گئی تو میری چیخیں نکل گئی جب ابا نے میرے ساتھ۔ میری بہن آج پھر سے گم سم تھی۔ میں نے اپنی جڑواں بہن زیب کی آنکھوں کی طرف دیکھا، وہ فوراً سے نظریں چرا گئی۔ میں نے کہا کیا بات ہے زیب، بتاتی کیوں نہیں مجھے؟ کیا ابا نے تم سے کچھ کہا ہے؟ میری بات سن کر اس کے ہونٹوں سے ایک سسکی برآمد ہوئی تھی جسے میرے دل کو دچکا سا لگا تھا۔ کافی دن سے مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا کیونکہ میں زیب کو دی جانے والی تکلیف کو خود محسوس کرتی تھی۔ میں سوچ چکی تھی کہ آج مجھے کیا کرنا ہے، اس لیے میں نے اپنے کپڑے زیب کو پہنائے اور اسے دودھ میں نیند کی گولی ڈال کر پلا دی اور خود اس کا لباس پہن کر اس کی جگہ پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی ابا کمرے میں آئے اور زیب کو مجھے سمجھ کر ایک رومال سنگایا اور زیب سمجھ کر مجھے گود میں بھر کر اپنے کمرے میں لٹا دیا، اور اس کے بعد میرے باپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا، توبہ توبہ۔ میں اور میری جڑواں بہن زیب ہم شکل تھی، کوئی پہلی نظر ہمیں دیکھتا تو پہچان نہیں سکتا تھا کہ میں کون ہوں اور زیب کون ہے۔ بس ہم دونوں میں ایک فرق تھا، وہ یہ کہ زیب بول نہیں سکتی تھی، لیکن چونکہ میں اس کی جڑواں بہن تھی اس لیے اس کے ہر اشارے کو سمجھتی تھی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار میری زبان سے کرتی تھی۔ وہ اداس ہوتی تو اسے مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ اداس ہے، کیونکہ میں اس کی آنکھوں کی زبان سمجھتی تھی۔ اس کا ہر انداز مجھے بتا دیتا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ ہم دونوں بہنوں کا رشتہ بہت عجیب تھا۔ اکثر یہ ہوتا کہ زیب کو چوٹ لگتی تو درد مجھے محسوس ہوتا، وہ روتی تو آنسو میری آنکھوں میں جلملانے لگتے۔ اس کی کوئی خوشی اور غم مجھ سے پوشیدہ نہ تھی۔ اکثر یہ ہوتا کہ شرارت میں کرتی اور میرے حصے کی مار وہ کھا لیتی اور مجھے بچا لیتی۔ بچپن سے یہی ہوتا آ رہا تھا۔ ہم دونوں کی زندگی میں صرف خوشیاں تھیں، لیکن ہماری خوشیوں کو اس وقت نظر لگ گئی جب ہم دونوں بہنیں 10 سال کی ہوئی تو ہمارے والد کا انتقال ہو گیا۔ وہ روڈ کراس کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گئے۔ یہ وقت ہم پر بہت کڑا گزرا تھا۔ میری والدہ یہ خبر سنتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہم دونوں بہنوں کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ وقت آخر گزر ہی جاتا ہے، جیسا بھی ہو ہمارا بھی گزر ہی گیا تھا، لیکن میرے والد ہمارے گھر کے واحد کفیل تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ہمارے گھر پر تو فاقوں کی نوبت آ گئی۔ میری ماں عدت میں تھی، لیکن جب گھر پر فاقے ہونے لگے تو میری والدہ نے اسی فیکٹری میں نوکری کر لی جہاں میرے والد ملازمت کرتے تھے۔ وہاں بچوں کی شرٹیں سلائی کی جاتی تھی۔ میری والدہ کو سلائی آتی تھی، اس لیے انہوں نے وہ سینی شروع کر دی، لیکن مسئلہ ہمارا ہو گیا تھا۔ ہم دونوں 10 سال کی تھی لیکن گھر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ جب ہم دونوں اسکول سے واپس تو گھر کے تالے کی چابی ہمارے پاس ہوتی تھی۔ ہم دونوں اتنی دیر تک ایک خوف میں ہی مبتلا رہتے تھے جب تک کہ امی واپس نہیں لوٹ آتی تھی۔ ہر آہٹ پر ہمیں خوف آنے لگتا تھا، لیکن ایک بار ہمارے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ہمارے محلے میں ایک پاگل تھا جو اکثر گلیوں میں گھومتا رہتا تھا۔ ایک بار تو وہ دیوار پھلانگ کر ہمارے گھر آ گیا۔ اسے اپنے گھر کے اندر دیکھ کر ہم دونوں بہنوں کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ پاگل ہمیں بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہم سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کریں۔ ہم دونوں میں زیب بہت ڈرپوک سی لڑکی تھی، میں کچھ بہادر تھی۔ پہلے تو میں نے چور چور چلانا شروع کر دیا، لیکن وہ پاگل جلدی سے ہمارے پاس آ گیا۔ ایک تیز دھار والا چاقو اس نے زیب کی گردن پر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی تھی۔ میں نے کہا چھوڑو میری بہن کو، لیکن وہ اونچی آواز میں ہنسنے لگا، کہنے لگا اگر تو نے شور کیا تو میں تیری بہن کا گلا کاٹ دوں گا۔ اس پاگل شخص نے چاقو زیب کی گردن پر رکھ کر دبا دیا، جس سے زیب کے گلے سے خون رسنے لگا۔ یہ دیکھ کر تو میں دیوانی ہو گئی تھی۔ میں اس کی طرف اس تیزی سے بھاگی کہ وہ سمجھ ہی نہیں پایا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر بڑی زور سے کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ جھٹ سے پیچھے ہٹا تھا۔ میں نے کمرے میں موجود لوہے کا گلدان پکڑا اور سیدھا وار اس پاگل کے سر پر کیا تھا۔ ساتھ ساتھ میں چور چور چلائی جا رہی تھی۔ اس پاگل نے زیب کو چھوڑ دیا۔ اس کا سر پھٹ چکا تھا، سر سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ پیچھے
مغلیات بکنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہم پر جوابی حملہ کرتا، ہمارے گھر کے دروازے کو دھکے سے کھول کر محلے دار ہمارے گھر آ گئے اور ہمیں اس پاگل سے بچایا تھا۔ جب میری والدہ گھر واپس آئی تو ہم دونوں کو گلے لگائے بہت روئی۔ محلے کی عورتوں نے میری والدہ کو دوسری شادی کا مشورہ دیا، کہنے لگی آج بچیاں بچ گئی لیکن کبھی بھی ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ سکتا۔ میری والدہ ہم دونوں کے لیے بے حد پریشان رہی ہیں، اس لیے جس فیکٹری میں وہ کام کرتی تھی اسی فیکٹری میں کام کرنے والے ایک ورکر سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد ہمارا سوتیلا باپ بھی ہمارے گھر رہنے لگا، کیونکہ اس کا آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ وہ اسی فیکٹری میں کام کرتا تھا اور وہیں رہتا تھا۔ میری والدہ سے شادی اسی لیے کرنے کو تیار ہو گیا کہ اسے ایک گھر مل جائے گا، اور میری والدہ کو بھی ایک سہارے کی تلاش تھی۔ ہمارا دوسرا باپ پہلے ہی دن ہم سے گھلنے ملنے کی کوشش کرنے لگا، ہم سے بڑے پیار سے بات کرتا، زیب بیٹی، مہر بیٹی کہہ کر پکارتا، ہم سے یوں پیار کرتا جیسے ہم دونوں اس کی سکی بیٹیاں ہوں۔ میری والدہ اس بات سے کچھ پرسکون ہو گئی تھی۔ اب امی یہ کرتی کہ صبح 8 سے 12 بجے تک کی شفٹ فیکٹری میں وہ لگاتی اور 12 سے شام 7 بجے تک ہمارا سوتیلا باپ شفٹ لگاتا۔ اس لیے تنخواہ بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ ہمارے گھر میں بہت سی سہولیات آنے لگی تھی۔ ہم دونوں بہنوں نے 12 جماعتیں پاس کر لی تھی۔ انہی دنوں میرے والد بیمار رہنے لگے تھے، انہوں نے کام پر جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ امی کی کوشش تھی کہ ہم دونوں بہنوں کی شادی کر دیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ زیب بہت خوبصورت ہوتے ہوئے بھی اس لیے ٹھکرا دی جاتی کیونکہ وہ گنگی تھی۔ زیب کے لیے آنے والا رشتہ جب اس کے بجائے مجھے پسند کر جاتا تو میں صاف انکار کر دیتی کہ جو لوگ زیب ریجیکٹ کریں گے انہیں میں بھی پسند نہیں کروں گی۔ میری والدہ ہم دونوں کی وجہ سے بے حد پریشان رہنے لگی تھی۔ میرے ابا روز ایک کڑوا کھانسی کا شربت میری ماں کو پلاتے تھے، بجائے کہ میری ماں اسے پی کر ٹھیک ہوتی، وہ اور زیادہ بیمار ہونے لگی تھی۔ ایک بار تو کھانسی کے ساتھ میری ماں کو خون کی الٹیاں ہونے لگی تھی، تب ہی ہم لوگ اپنی والدہ کو ہاسپٹل لے گئے تھے، لیکن شاید ہمیں بہت دیر ہو گئی تھی، میری والدہ بھی ہمیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اب ہم اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ میری بہن نے امی کا بہت غم لیا تھا، میں نے ہی اس کڑے وقت میں اسے سنبھالا تھا۔ وہ بہت جلد حوصلہ ہار جاتی تھی، مجھ سے اشارے میں کہتی مہر تم بہت بہادر ہو، مجھے لگتا میری طاقت بھی تم میں ہی ہے۔ میں اس کی بات پر مسکرا دیتی۔ ہماری والدہ کے انتقال کے بعد ہی میرے سوتیلے باپ کا رویہ ہم سے بدلنے لگا تھا۔ میں کچھ تیز تراز قسم کی لڑکی تھی، اس لیے وہ مجھ سے کچھ گھبراتا تھا۔ زیب ایک تو بول نہیں سکتی تھی اور دوسرا ڈرپوک بھی بہت تھی، اس لیے سہ جاتی۔ ایک بار میرا باپ گھر آیا تو اس کے چند دوست بھی اس کے ساتھ تھے۔ ہم دونوں بہنیں ایک ہی کمرے میں بند ہو گئی کہ ابا کے دوست جائیں تو ہم بھی باہر آئیں، لیکن ابا کے دوست آدھی رات کو واپس گئے تھے۔ پہلے تو میں چپ رہی، لیکن اس کے بعد تو جیسے سلسلہ ہی چل نکلا تھا۔ ایک بار تو میں نے ابا کا بالکل لحاظ نہیں کیا اور کہا یہ ہمارا گھر ہے، اس لیے یہاں کسی غیر مرد کو لانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو یہی سب محفلیں سجانی ہیں تو آپ بھی ہمارے گھر سے جا سکتے ہیں۔ میری بات سن کر ابا کچھ دیر تو مجھے دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے تم بے فکر رہو، آئندہ کسی کو نہیں لاؤں گا۔ اس کے بعد مجھے رات کو یہ لگتا کہ سوئے ہوئے میرے نتھنیوں سے ایک بو ٹکراتی ہے اور میں گہری نیند سو جاتی تھی، اور جب صبح اٹھتی تو پورا میرا وجود درد سے چور ہوتا۔ جب میں زیب کی طرف دیکھتی تو وہ رو رہی ہوتی، میں اسے رونے کی وجہ پوچھتی تو وہ اشارے سے ٹال جاتی، لیکن وہ بھی اس قدر بے حال ہوتی کہ چل بھی نہیں پاتی، نہ جانے اسے ہوا کیا تھا۔ ایک دن میرے ابا گھر آئے تو کہنے لگے زیب بڑی قسمت والی ہے، یہ ہمارے نصیب بدلے گی۔ مجھے ابا کی یہ بات بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ ہر وقت زیب کے ارد گرد منڈلاتا رہتا تھا۔ جب وہ کچن میں ہوتی تو ابا بہانے سے کچن میں جانے کی کوشش کرتا۔ اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ جب میں کچن میں آتی تو زیب رو رہی ہوتی اور مجھے دیکھ کر ابا گھبرا کر کچن سے باہر نکل جاتا۔ زیب فوراً سے اپنے دوپٹے سے آنسو پونچھنے لگتی۔ ایک بار زیب کا ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا، وہ لڑکا بھی گنگا تھا، اس کی فیملی بھی بہت اچھی تھی، انہیں کسی بات پر کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن زیب بہت پریشان تھی
اور ابا کا بھی منہ سوجا ہوا تھا۔ وہ اس رشتے کے حق میں نہیں تھے، لیکن میں نے ہاں کر دی تھی۔ زیب مجھ سے اشارے سے کہنے لگی کہ میں اس کا رشتہ یہاں نہ کروں، وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے کہا کیوں شادی نہیں کرنی؟ وہ لوگ اچھے ہیں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ وہ مجھے بڑی بے بسی سے دیکھنے لگی، آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ میرا دل دک سا رہ گیا تھا، مجھے لگا کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ اس رات میں نے اپنے ناک میں روئی ڈال لی تھی، کیونکہ مجھے اس بو کے بعد ہی گہری نیند آتی تھی۔ رات کو میں نے زیب سے کہا وہ میرا جوڑا پہن کر سوئے اور میں اس کا جوڑا پہن کر سوؤں گی۔ زیب مجھ سے وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے ایسی ضد کی کہ وہ میری بات مان گئی۔ میں نے رات کو زیب کو دودھ میں نیند کی گولی گول کر پلا دی۔ میں نے سچ جاننا چاہا جو میں زیب کی آنکھوں میں دیکھ چکی تھی۔ اس نے میرے دل کی دنیا کو تو بے چین سا کر دیا تھا۔ میری بہن کسی کرب اور اذیت میں تھی۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے شک تھا، ہم دونوں کی شکلیں ملتی تھی، اس لیے ابا مجھے زیب سمجھ کر اپنے کمرے میں اٹھا کر لے گیا۔ میرے ہوش اس وقت اڑے جب اس کے کمرے میں ایک ہٹا کٹا مرد داخل ہوا اور ابا کو ایک اچھی رقم دی اور کمرہ بند کر لیا۔ میرے ہاتھ میں اس وقت لال مرچیں مٹھی میں موجود تھی۔ جیسے وہ میرے پاس آیا، میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور وہ لال مرچیں اس شخص کی آنکھوں میں ڈال دی۔ وہ وہیں چلانے چیخنے لگا۔ میرا باپ اس کمرے میں آیا تو مجھے دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا۔ میں نے ابا کا گریبان پکڑا اور جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ایسا ہنگامہ مچایا کہ محلے کے ساتھ پولیس بھی آ گئی اور ابا اور اس کے اس آوارہ ساتھی کو گرفتار کر کے لے گئی۔ میں نے زیب سے کہا اس نے مجھے یہ سب کیوں نہیں بتایا، کیوں یہ ظلم سہتی رہی؟ وہ رونے لگی، مجھے اشارے سے کہتی کہ ابا نے مجھے دھمکایا اور ڈرایا تھا، کیونکہ میرے گنگے پن ہونے کا فائدہ اٹھایا تھا۔ تو میں نے زیب کی شادی اسی جگہ کر دی جہاں میں نے اس کی منگنی کی تھی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔